अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, नसरुल्लाह मलिक साहब को आप बखूबी जानते हैं। यानी अगर कोई पीटीआई से बोझ अगर कोई एंकर रखता है तो वो फिर या नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, दीगर भी बहुत सारे लोग हैं जो जो पीटीआई के साथ एक ख़ास किस्म का बोझ रखते हैं। तो इनके प्रोग्राम में मुशाहिद हुसैन सईद साहब जो हैं वो तशरीफ़ फरमाए और वही आज जो 3-4 दिन से मुशाहिद हुसैन सईद साहब जो हैं वो एक ख़ास मैसेज जो है वो दोहरा रहे हैं। हालांकि ये खुद इनका तल्लुक भी PMLN से है और कई इस तरह के एंकर जो नसरुल्लाह मलिक जैसे हैं वो बड़े तकलीफ़ में होते हैं इनको इंटरव्यू करते हुए, क्योंकि इन्होंने उनके मतलब की बातें नहीं कहनी होती। आप ज़रा ये देखिए वीडियो, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अमेरिका में इंतज़ामिया तब्दील हो गई, डोनाल्ड ट्रंप नए अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की सियासत, इलाकाई सियासत पर उसके कितने असरात पड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त जेल में हैं, उन्हें सपोर्ट मिल सकती है अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। इस रीजन के अंदर भी क्या तब्दीली का इम्कानात हो सकते हैं, इसमें भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सियासतदान, साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब। उनसे पूछेंगे क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात, पाक चाइना ताल्लुकात और ख़ास तौर पर इस रीजन की पॉलिटिक्स के ऊपर उनकी हमेशा से बड़ी गहरी निगाह रही है। मुशाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुशाहिद साहब, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली हुई है, मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं। जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए PTI के दोस्त हैं वो कहते हैं बस एक टेलीफोन कॉल की देर है, वो कॉल आती गई, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। आपके भी कुछ बयानात कुछ टेलीविजन चैनल्स में दिए गए इंटरव्यूज़ की चीज़ें मेरे सामने पड़ी हैं। क्या ऐसा ही होता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट एक फ़ोन उठाएं और पाकिस्तान की सियासत बदल जाए? अस्सलाम वालेकुम जी मलिक साहब, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और एक चीज मैं बताता चलूं कि मैं उन वाहिद चंद लोगों में हूं जो शुरू से कह रहा था कि ट्रंप जीतेगा अमेरिकी इंतखाबात। बिल्कुल ठीक। और मैंने 6 महीने पहले भी कहा था, पिछले साल भी कहा था, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो मेरा तज्जिया था, ये मुशाहिदा था, कोई ज़ाहिर है कि इलेक्शन में तो पता नहीं चलता, लेकिन मैंने कहा ये दबंग तरीके से इलेक्शन लड़ रहा है, ये दलेर आदमी है और इसके खिलाफ केसेस भी हैं, सारा कुछ है। और इससे मद्दे मुकाबल पहले बाइडन था, फिर वो कामला थी, उनमें जान नहीं थी। तो ये मैंने जो पेशन गोई की थी वो तो सही साबित हुई कि ये जीतेगा, और मैंने ये भी कहा था कि कंफर्टेबली जीतेगा, और बाकी 50 लाख वोट से जीता। तो ये तो हो गया बात। अब ये है कि जाहिर है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई हैं। ये बात सही है कि पाकिस्तान में वो इमरान खान को अच्छी तरह जानता है ट्रंप, और पसंद भी करता है। वो जब इमरान खान वहां गए थे जुलाई 2019 को, तो उसका बड़ा अच्छा वेलकम किया था उसने। अपने व्हाइट हाउस तो दफ्तर भी है, घर भी है, उसी घर की सैर भी कराई, प्राइवेट जो बेडरूम वगैरह की। फिर उसकी बेगम जो मेलेनिया है, उसने कहा मैं अलग सेल्फी बनाना चाहती हूँ इमरान खान से। वो सारी बातें हुई। तो उसकी वो एक, मैं समझता हूँ कि नरम गोशा है। और इमरान खान के बारे में जो उसकी राय है, उसने तारीफ भी बड़ी की थी। वैसे तो उसने पहले मियां साहब के से भी बात की थी दिसंबर 2016 में, उसको भी तारीफ की थी, लेकिन इमरान खान से चूंकि पर्सनल मुलाकात हो गई थी, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा शख्स है, क्योंकि ये पहला अमेरिकन सदर है मलिक साहब जॉन F कैनेडी के बाद 60 सालों में, जो अमरीकी रवायती जो एस्टेब्लिशमेंट कह लें या डीप स्टेट कह लें, उनकी तर्जमानी नहीं करता, उनका नुमाइंदा नहीं है। तो ये जरा बाहर का बंदा है, बिजनेसमैन है, न्यूयॉर्क से आया है, अरबपति है, तो इसकी अपनी मुनफरिद और मुख्तलिफ सोच है। तो इस किस्म का काम मेरे ख्याल में वो, क्योंकि उसके साथ जो लॉबीज हैं, इमरान खान ने 2 लॉबीज फुल टाइम रखे हैं। फिर पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो मुझे इतलात मिली है, जो इसको फंडिंग कर रहे थे इसके इलेक्शन में, पैसा भी लगाया है इसके ऊपर। और अमेरिका में तो लॉबीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो भी वो लोग हैं जो प्रो PTI है। तो मुझे काफी इम्कान है कि ये इस सिलसिले में जरूर किसी किस्म की मुदाखलत करेगा, बराह रास्त फोन कॉल खुद करेगा या करवाएगा, या हुकूमत पाकिस्तान को कहेगा कि मेरे दोस्त को रिलीफ दें या मुमकिन हो तो रिहाई दें। लेकिन मुशाहिद साहब, आपने हुकूमतें बनती देखी, हुकूमतें आती जाती देखी,
امریکی اگر تعلقات کی بات کی جائے پاکستان کے ساتھ، کبھی ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ امریکنز براہ راست کسی شخص کی سپورٹ کے لیے یا کسی کو اقتدار سے نکالنے کے لیے، لانے کے لیے امریکی پریزیڈنٹ کا کردار براہ راست ہوا ہو؟ 2 دفعہ ہوا ہے جی پہلے. سن 2000 میں جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کے خلاف کو ہوا، پھر سزا ہوگی، جیل میں جنرل مشرف کا دور تھا. تو جب میاں صاحب کو انہوں نے سزا دے دی تو کلنٹن نے کہا، اور یہ میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، بڑی کلیئر تھی، اس کی ٹرم ختم ہو جنوری 2001 کو. اس نے ڈائریکشن دی 3 ممالک کو، سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر. انہیں کہا کہ آپ کی ذمہ داری میں لگاتا ہوں کہ آپ میرے دوست، مائی فرینڈ نواز، اس کو رہا کروانا ہے آپ نے میری ٹرم ختم ہونے سے پہلے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ تینوں شروع ہو گئے، پہلے قطر کا وزیر خارجہ آیا، پھر ان کا آیا یو اے ای کا آیا، پھر سعودی عربیہ براہ راست انٹروین کیا وہ حریری کے ذریعے، سعد حریری کے ذریعے. اور 10 دسمبر 2000 کو ایک پھر 747 جمبو طیارہ آیا اور میاں صاحب کو باہر لے گیا. تو یہ کلنٹن نے کروایا تھا، صدر کلنٹن نے، اور یہ کروایا تھا تھرو عرب ممالک کے ذریعے. اور اس سے پہلے 1984 کی بات میں کر رہا ہوں، جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، جنرل ضیاء کا، فوجی حکومت تھی، تو اس وقت بے نظیر بھٹو جیل میں تھی اور وہ سکھر جیل میں تھی. تو امریکہ نے، کانگریس نے بھیجا تھا نمائندہ پیٹر گیلبریتھ، اور نے کہا تھا میں بے نظیر کو جیل میں ملنا چاہتا ہوں کیونکہ اجازت نہیں تھی ملنے کی. اس کے آنے سے پہلے، مثلا وہ کل آ رہا ہے، تو آج بے نظیر بھٹو کو انہوں نے پاسپورٹ دیا، نکالا جیل سے، پاسپورٹ دیا اور 1 وے ٹکٹ سے لندن بھیج دیا تھا باہر. تو ہم امریکی نے یہ مداخلت 2 دفعہ پہلے کر چکے ہیں اور وہ انہوں نے کامیابی سے کی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اوپر جو الزام لگتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت نکالنے میں، مشاہد صاحب اس میں بھی کئی صداقت ہے کہ عمران خان صاحب کو نکالا امریکی حکومت نے؟ کیا اتنے ناپسندیدہ ہو گئے تھے عمران خان؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نکالنے میں جو قیدی کردار تھا اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تھا، وہ جنرل باجوہ تھے. اور جنرل باجوہ نے میاں صاحب کو نکالا تھا سافٹ کو میں 2017 میں، اور جو ایکاما کا کیس بنایا گیا تھا، اور جو بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی جعلی کیس تھا اور اس میں جان نہیں تھی، لیکن اس بنیاد پر ان کو نکالا بھی گیا اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی 10 سال سے کر دیا. اس وقت جوڈیشری استعمال ہوئی تھی اور میں اسے کہتا ہوں سافٹ کو تھا. عمران خان کے خلاف بھی سافٹ کو تھا، لیکن وہ چونکہ عمران خان کی انبن ہو چکی تھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو جنرل باجوہ خصوصی طور پر، اور اس وقت پھر وہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو نو کانفیڈنس ہوا تھا، وہ ایک اندرونی پاکستانی سیاست کا حصہ تھا، اس میں امریکہ انوالو نہیں تھا. لیکن امریکہ بعد جب وہ پروسیس ہو چکا تھا تو وہ امریکہ نے بھی اس میں حصہ اس طرح ڈالا کہ کیونکہ وہ ناراض تھے کہ جب عمران خان رشیا گیا 24 فروری 2022 کو، اور اسی دن پوٹن نے حملہ کر دیا یوکرین پر، تو امریکہ سے کال آئی ماسکو پاکستانی وفد کو، اور انہوں نے کہا ان کو کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو کہیں کہ فوری واپس چلا جائے، احتجاج کر کے کہہ دے کہ میں پوٹن کی دعوت تھی دوپہر کو 3 بجے کھانے کی، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، میں ایز اے پروٹیسٹ میں واک آؤٹ کر رہا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں. تو وہ عمران خان نے وہ مشورہ نہیں مانا، وہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے پھر ہمارے ایمبیسڈر کو جو کہا تھا وہ ایک بڑا سفارتکاری کے خلاف تھی، وہ جو بات ڈونلڈ لو نے کہی تھی کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو عمران خان چلا جاتا ہے تو ہمارے تعلقات آپ سے بہتر ہو جائیں گے. جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے مشاہد حسین سید جو ہے وہ آج تیسرا چوتھا دن ہے اسی قسم کے جو ہے وہ بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ جگری دوست ہے، اور اس کے آنے سے عمران خان صاحب کو ریلیف جو ہے وہ ضرور ملے گا. اس پہ کئی انٹرویوز ان کے ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی یعنی ان کی دور اندیشی کا آپ اس طرح سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ جیتے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا. ان کے مقابلے میں یعنی اگر پی ایم ایل این کی آپ پوری قیادت کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان بدبختوں نے اور یعنی ناعاقبت اندیش جو ہیں، جو یعنی چھوٹی نظر، تنگ نظر رکھتے ہیں،
انہوں نے ٹرمپ کے خلاف کتنے بیانات دیے. وہ جو خاتون جو پلاسٹک سرجری کروانے کے لیے گئی ہوئی ہے اس نے جو ہے کتنی یعنی نازیبا قسم کی گفتگو فرمائی ٹرمپ کے خلاف. پھر اس کے جو کنیزیں ہیں اور تارڑ وغیرہ یا دوسرے تیسرے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ایک ایسی تضحیک آمیز گفتگو جو ہے وہ امریکن صدر کے بارے میں یعنی ہونے والا جو صدر تھا ان کی اتنی نظر کام نہیں کر رہی کہ ایک آدمی جو ہے وہ الیکشن میں گیا ہوا ہے اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ الیکشن جو ہے وہ لڑ رہا ہے. تو اس کا جیتنے کا جو ایک توقعات تھی ایکسپیکٹیشن تھی اس کو یہ جج نہیں کر پائے. اور مشاہد حسین سعید صاحب جو ہیں وہ اس کو پہلے سے پیش بینی کر رہے تھے کہ جی ٹرمپ جیتے گا. تو اس حوالے سے میں آپ کو کہنا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ مشاہد حسین سعید صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر سیاستدان ہے اور دور اندیش سیاستدان ہے, یعنی ان کی باتوں میں وزن بھی ہوتا ہے. تو اگر ان کی وہ ٹرمپ کے جیتنے والی اگر پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے تو میرا خیال ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جب آئے گا تو اس کے آنے سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فائدہ ضرور ہوگا بجائے اس کے کہ نقصان ہو. حالانکہ پی ٹی آئی یہ بات جو ہے وہ دہرا چکی ہے کہ ان کا کسی بھی ٹرمپ یا کسی بھی امریکن عہدیدار سے کسی قسم کا کوئی ریلیف لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن چونکہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں جو یورپ میں امریکہ میں ان کا ایک پریشر تو ناظرین کام وہ تو اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے پہلے دیکھا کہ وہ کوئی 60-65 جو سینیٹرز تھے انہوں نے ایک خط لکھا امریکن حکومت کو, پھر برطانیہ میں کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ پریشر ڈالے جاتے ہیں حکومتوں پہ, تو وہ پریشر بالکل کام کریں گے. اور کچھ لوگوں کی جو ہے وہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے, عمران خان صاحب کے حوالے سے اس کو بریفنگ دی گئی ہے. تو ناظرین کرام جس طرح کے مشاہد حسین سعید صاحب فرما رہے ہیں کہ جو امریکن صدر ہیں جس طریقے سے شریفوں کو کلنٹن نے جو ہے وہ ریلیف دیا تھا, وہ جو کو ہوا مشرف کے دور میں, پھر جدہ سے کچھ لوگ آگے ان کو لے کے گئے, سعودی عرب نے ان کو ویلکم کیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ماضی میں ہوتی آئی ہیں. اور جس طریقے سے مشاہد حسین سعید صاحب کہتے ہیں کہ اگر مشرف جیسے آدمی سے نواز شریف کو نکال کر لے جایا جا سکتا ہے تو یہ پھر کس کھیت کی مولی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک پریڈکشن میں بھی کرتا ہوں ناظرین کا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. نہ وہ امریکن کسی رعایت کا طلبگار ہے, نہ وہ کسی اور رو رعایت کا طلبگار ہے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ اسے دے. وہ اگر باہر آئے گا بھی تو عوامی جو پریشر ہے, عوامی جو ایک ریلا ہے, عوامی جو احتجاج ہوگا اس کی بل پر وہ باہر آئے گا اور باعزت طور پر آئے گا. یہ میں اپنی ایک پریڈکشن آپ کو دے رہا ہوں. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, اپنے کامنٹس ضرور کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجئے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں آپ کو دوبارہ. اللہ حافظ. ناصر.